تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہری علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گولڈے کے شہنشاہ، آپ کے ملفوظات مہریہ میرے پاس ہے۔ حضرت مولا علی کا علم ملفوظات کہتے ہیں جو حضرت تاجدار گولڈا سرکار ملفوظ لفظ سے نکلا ہے، جو ہم منہ سے لفظ نکالتے ہیں اس سے یہ ملفوظ ہوتا ہے۔ آپ کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے تو آپ کے مریدین نے، متعلقین نے، متوسلین نے ان کو لکھنا شروع کر دیا اور پھر یہ کتاب چھاپ دی جو آپ کے ملفوظات تھے۔ تو اس میں آپ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا، صفحہ نمبر 98 پہ ہے، 97 98 پہ ہے۔ حضرت مولا علی کا علم سن کے اور پھر آپ کا فیصلہ فرما کر کے صحابہ بھی ہش ہش کر کے اٹھے، سبحان اللہ۔ لیکن بازوق ہو کے، خوش ہو کے آپ محبت سے سماعت کریں گے، الحمدللہ ہم حضور کے ہر صحابی کے غلام ہیں اور ہر صحابی کا ذکر خوشی سے سماعت کرتے ہیں۔ دو عورتیں اپنے علاقہ سے باہر نکلی، دونوں حاملہ تھیں، دونوں حمل کی حالت میں تھیں اور دونوں کا وقت برابر تھا۔ بچے کی پیدائش ہونا تھی، شہر کی طرف نکل پڑی، دونوں کا وقت برابر ہے۔ اب ایک جگہ، ایک مقام پہ آ کر کے آپ کو درد ذہ ہوا، سن رہے ہیں نا، درد ذہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے ان دونوں عورتوں کو تکلیف ہوئی۔ اب ایک عورت تو بچے کی پیدائش کے وقت حال سے بے حال ہو گئی، اتنی پریشان اور اتنی اسے تکلیف ہوئی کہ وہ اس درد کو برداشت نہ کر سکی۔ دوسری عورت وہ ہوش و حواس میں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، دو عورتیں شہر کی جانب نکلی، دونوں کا وقت برابر ہے، دونوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ان دونوں عورتوں نے شہر کا رخ کر لیا، دونوں عورتوں نے شہر کا رخ کر لیا۔ جب وہ شہر میں پہنچی، اب دونوں کو تکلیف ہوئی، دونوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہونے والی تھی۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت درد اور تکلیف کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، وہ بے ہوش ہو گئی، اور دوسری جو عورت تھی اسے تکلیف تو ہوئی لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوئی، وہ اپنی ہوش و حواس کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس عورت کو بیٹا عطا فرمایا اسے تکلیف زیادہ ہوئی، اسے درد ذہ زیادہ ہوا، وہ درد کی اور شدت میں پریشان اور بے ہوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی نعمت عطا فرما دی۔ جس کو میرے رب نے بیٹی عطا فرمائی وہ ہوش و حواس میں تھی۔ احباب ذی وقار، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو جس کی یہ تمنا اور یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، لیکن انسان کی زیادہ طبیعت مائل بیٹے کی جانب ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کے والد کا سہارا بنتا ہے، بیٹا بڑا ہو کے والد کا دست و بازو بنتا ہے۔ اس لیے والد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ جس عورت کو میرے رب نے بیٹا عطا فرمایا وہ بے ہوش ہو گئی، اور جسے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی وہ ہوش و حواس کے اندر تھی۔ اس کی طبیعت مائل ہوئی بیٹے کی جانب، اس نے بیٹے کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور جو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اپنی بیٹی کو
اس عورت کے پاس چھوڑ دیا جس کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. اب جب اس عورت کو ہوش آیا, ہوش آنے کے بعد بیٹی کی طرف اس کی طبیعت قدرتی طور پہ مائل نہ ہوئی. اب والدین ہوں اپنی اولاد کی طرف قدرتی طور پہ ان کی طبیعت خود بخود مائل ہو جاتی ہے, اور خون اور رشتوں کی کششی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ خود بخود خون کے رشتوں کو پہچان لیتا ہے. اب ابی وقار اس عورت نے اس بیٹے کی طرف مائل, عورت بیٹے کی طرف مائل ہوئی, اس سے رہا نہ گیا. آخر کار اس عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس عورت کے پاس یہ بیٹا تو میرا ہے. اب دور ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کا, دور ہے صحابہ کا. ہاں بات جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک پہنچی, اب چشم دیدہ گواہ بھی کوئی نہیں, دونوں عورتیں ہی موجود ہیں. اب اس عورت نے اپنا دعویٰ دائر کر دیا صحابہ کی خدمت میں کہ اس عورت نے میرا بیٹا اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور اپنی بیٹی کو میرے پاس چھوڑ دیا. اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ اب چشمدیدہ گواہ بھی کوئی نہیں. شریعت کے اندر تو اصول یہ ہوتا ہے جو دعویٰ ظاہر کرتا ہے, حدیث پاک کے اندر ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ دائر کرتا ہے, یہ اصول بتا دیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے, جو دعویٰ دائر کرے گا شریعت اس سے دو گواہوں کا مطالبہ کرے گی, اور جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا گیا اگر یہ دو گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس سے شریعت قسم لے گی. اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے, قسم اٹھانے سے بھاگ جاتا ہے تو مدعی کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے, اور اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے بھلے وہ جھوٹی بھی اٹھا لے تو قاضی ظاہراً اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے, لیکن حقیقت میں عند اللہ فیصلہ وہی ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے. لیکن شریعت کا یہ اصول, اب وہاں اس عورت کے پاس کوئی دو گواہ موجود نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے پریشان ہوئے. اب اس عورت کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ آخر کار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب کسی مسئلہ کے اندر مشکل پیش آتی آواز لگاتے علی کہاں ہے, صدا لگتی علی کہاں ہے, منظر فضا ہے طہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. سارے صحابہ جب ایسا مسئلہ پہ آ جاتا تو مولا علی کو پکارتے, علی کہاں ہے. حضرت مولا علی کو بلایا گیا, آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا. المختصر مولا علی نے فرمایا, بڑا عام فام آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا عورت کو کہو, بچے والی کو, دونوں عورتوں کو کہو کسی برتن کے اندر اپنے اپنے دودھ نکال کر رکھیں, برتن کے اندر پردے کے اندر جا کر کے برتن کے اندر دودھ ڈالیں. اللہ نے جو انہیں دودھ عطا فرمایا, بچے کی خوراک عطا فرمایا ہے, وہ دودھ نکالیں. جس کا دودھ زیادہ ہو جائے گا بیٹا اسے عطا کر دو, جس کا دودھ زیادہ ہو بیٹا اسے دے دینا, جس کا دودھ کم ہو
بیٹی اسے دے دینا. او علی یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا کہ نہیں؟ مولا علی نے فرمایا قرآن. دلیل قرآن. دلیل قرآن. جی کہاں ہے؟ علی نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. علی یہ تو مسئلہ وراثت کا ہے. علی یہ تو مسئلہ وراثت کا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف ملے گا. وراثت تقسیم ہوگی، بھائی کو 2 حصے ملتے ہیں تو بہن کو 1 حصہ ملے گا. آج مولا علی کی اس وراثت والی آیت پڑھنے کا صدقہ بہنوں کو وراثت سے محروم نہ کیا کرو بے ایمانو. اللہ نے اگر وراثت دی ہے وہ ایک لمحے میں دے بھی سکتا ہے، مال لے بھی سکتا ہے. دوسروں کے حق پہ غاصب نہ بنو. آج یہ پیغام لے کے جاؤ کہ مولا علی نے جو وراثت کا یہ آیت جو پڑھ کے بتائی ہے تو ضمناً یہ بات آ گئی کہ عورت کو وراثت سے محروم نہ کرو. جس کا حق میرے رب نے رکھا ہے اس کا حق کون لے سکتا ہے؟ تو حق دو، ورنہ کہیں اور طرف سے آفت مصیبت آئے گی اس سے بھی زیادہ بھگتنا پڑ جائے گا. اس لیے ان کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالو. جس طرح باپ کی وراثت میں بیٹا شریک ہے اسی طرح بیٹی بھی شریک ہے. صرف شادی کر دینا، نکاح کر دینا، جہیز دے دینا یہ کافی نہیں ہے. اس سے حقوق نہیں ادا ہوتے. وراثت اپنی جگہ ہے. اور یاد رکھ لو زبانی کلامی معاف کرنے سے بھی معاف وراثت نہیں ہوتی. ڈانٹ جبرن کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی. کیونکہ وراثت میں ایک تو اپنا حق بھی ہے اور ایک اللہ کا حق بھی ہے. بندہ اپنے حق میں تصرف کر سکتا ہے، اللہ کے حق میں تصرف کیسے کرے گا؟ اپنے حق میں تو اختیار استعمال کر سکتا ہے، اللہ کے حق میں کس طرح اختیار استعمال کرے گا؟ پوچھا گیا، سوال ہوا علی یہ تو وراثت کے متعلق ہے. مولا علی نے فرمایا یہ رزق کے متعلق بھی ہے. جس طرح وراثت کے متعلق ہے اللہ نے رزق بھی اسی طرح رکھا ہے. بیٹا جو پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق بھی اللہ تعالیٰ وراثت کے مطابق ہی عطا فرماتا ہے. اور بیٹی اللہ عطا فرماتا ہے. تو اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیٹی کی بنسبت وراثت دگنا ہے بھائی کی، اور اسی طرح رزق بھی بھائی کا بیٹے کا دگنا ہے بیٹی کی بنسبت. صحابہ حیران پریشان رہ گئے. فیصلہ مولا علی نے چند منٹوں میں کر کے ادھر کر دیا. علی کے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. بولو بولو بولو. جدھر بھی دیکھو علی علی. سارے بولو سارے بولو. روزہ نہیں پڑھتے نے، بولو سارے. جدھر بھی دیکھو